الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصائص کا تذکرہ کیا۔ انہی خصائص میں سے جہاں پہ یہ بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الاتقیاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وہیں پہ تیسری خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ سید المرسلین۔ اسی پہ بات ہماری ختم ہوئی تھی۔ المرسلین المرسل کی جمع ہے، اور المرسل لغت میں ہر اس شخص کو یا ہر اس شے کو کہتے ہیں جو کسی کے پاس بھیجا جائے، لیکن شریعت نے لفظ رسول کو ایک نیا معنی دے دیا ہے کہ رسول کا جب اطلاق ہوگا تو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامبر ہوں گے۔ اگر اس اطلاق سے رسول کو منصرف کرنا ہے، کسی دوسرے معنی پہ محمول کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کسی قرینہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے انسانوں ہی میں سے کچھ رسولوں کو بنا کر کے بھیجا، کسی سے بات کی، کسی کے اوپر اپنی شریعت نازل کی، کسی کے اوپر کتاب نازل کی، اور ان کو انسانوں کی گائیڈنگ کے لیے بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن سارے لوگ نہ تو ایک جیسے ہیں شکل و صورت میں، اور نہ ہی تمام کے تمام لوگ ایک جیسے ہیں علم و فضل میں، اور نہ ہی تمام کے تمام لوگ ایک جیسے ہیں اپنی اکونومک پوزیشن میں۔ تفاوت اور اختلاف موجود ہے، چاہے وہ علم کی بات ہو، فضل کی بات ہو، اقتصاد کی بات ہو، شکل و صورت کی بات ہو، جسمانی قوت کی بات ہو، سوچنے سمجھنے اور ادراک کے مادہ کی بات ہو، ہر ایک میں، ہر ایک شے میں انسان کے اندر تفاوت موجود ہے۔ ذرا سائلنٹ کر لو یار، میوٹ کرو۔ تو ہر ایک شے کے اندر تفاوت موجود ہے، ہم انسانوں کے اندر بھی تفاوت موجود ہے۔ اس کا مشاہدہ آپ لوگ اپنے گھر میں کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں میں کرتے ہیں۔ ہم انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول کو منتخب کیا، تو کیا رسولوں کے اندر تفاوت موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ سارے رسول ایک ہی مرتبے میں ہیں، ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا ان رسول کے بھی مراتب ہیں؟ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا رسولوں کے درمیان یا رسول کے درمیان مفاضلہ درست ہے یا درست نہیں؟ اگر مفاضلہ درست ہے تو پھر کون سے رسول افضل ہے اور کون سے رسول مفضول؟ اگر مفاضلہ درست ہے تو کس بنیاد پہ ہم مفاضلہ کر سکتے ہیں؟ سید الانبیاء کا مطلب یہ ہے، سید المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ افضلہم، تمام انبیاء میں سب سے افضل۔ لہذا امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت سید المرسلین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ کے اندر بیان کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان مفاضلت درست ہے، اور ان انبیاء اور رسول میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف، کیا انبیاء کرام کے درمیان مفاضلہ ہو سکتا ہے یا ہو نہیں سکتا، جائز ہے یا ناجائز؟ دو طرح کی نصوص ہمارے سامنے موجود ہیں۔
ایک تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، چند رسولوں کا تذکرہ کیا، انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کہا ان انبیاء کرام میں سے، ان رسول میں سے ہم نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فوقیت عطا کی ہے۔ لہذا قرآن نے واضح کر دیا کہ انبیاء کے درمیان رسول کے مابین مفاضلہ ہو سکتا ہے، یہ ایک ٹائپ کی نص ہے۔ دوسرے قسم کی نصوص ہوا ہے جو انبیاء کے درمیان مفاضلہ کرنے سے منع کرتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا تفضلونی علی یونس بن متى، یونس ابن متى پہ، حضرت یونس علیہ السلام پہ مجھے فوقیت مت عطا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ مجھے فضیلت مت عطا کرو، افضلیت مت عطا کرو، یعنی میرے درمیان اور دوسرے انبیاء کے درمیان مفاضلت مت کرو۔ جو حدیث وارد ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا تفضلوا بین الانبیاء، لا تفضلوا فعل نہیں، یعنی مفاضلت کرنا انبیاء کرام کے مابین حرام ہے، کیونکہ فعل نہیں یہ تحریم کا تقاضا کرتا ہے، جیسا آپ لوگ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک طرف لا تفضلوا بین الانبیاء، بین انبیاء اللہ، یہ نص ہے اس کا، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، ٹھیک ہے شباب؟ تو ایک طرف اس جیسی احادیث ہے اور ایک طرف قرآن کی آیت، قرآن کی آیت انبیاء کے درمیان مفاضلت کو ثابت کرتی ہے اور احادیث میں انبیاء کے درمیان مفاضلت کرنا حرام ہے۔ دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ کوئی نہ کوئی ایک چیز صحیح ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم جب دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے جو ابھی میں نے نظریہ پیش کیا، جو طریقہ پیش کیا، اس طریقے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض ہے نا؟ کیا کبھی قرآن اور حدیث میں تعارض ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں تعارض نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ تعارض ہونا کسی بھی چیز کے، کسی بھی شخص کے قول میں تعارض پایا جانا اس شخص کے ضعف کی دلیل ہے کہ آدمی بہت ہی کمزور ہے تبھی تعارض پایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ضعف ہے نہیں، کمزوری ہے نہیں، تو پھر تعارض کیسے پایا جائے گا؟ یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعارض ہے لیکن حقیقتاً تعارض موجود نہیں۔ جب حقیقتاً تعارض موجود نہیں ہے تو ہمارا عمل کیا ہوگا؟ ہم جائیں گے تطبیق کی طرف یا ترجیح کی طرف؟ ہاں شباب، اگر اصول فقہ کے ناحیہ سے گفتگو کریں تو جمہور علماء کرام یعنی مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ یہ سب سے پہلے جاتے ہیں تطبیق کی طرف۔ تطبیق یعنی دونوں نصوص کے مابین تطبیق یا توفیق ممکن ہے کہ ممکن نہیں۔ اگر تطبیق کی کوئی صورت نظر آ جاتی ہے تو اسی پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی دلیل اعمال الدلیلین اولا من اہمال احدہما، دونوں دلیلوں پہ بیک وقت اگر عمل کرنا ممکن ہو تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کسی ایک دلیل پہ عمل کیا جائے، کسی کو ترک کر دیا جائے۔ یہ جمہور کا نقطہ نظر ہے۔ احناف کا نقطہ نظر اس سے الگ ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ترجیح کی طرف جائیں گے۔ خیر، احناف کا نقطہ نظر اس مسئلے میں باطل ہے، مردود ہے، ترجیح کی طرف پہلے نہیں جایا جا سکتا،
جو جمہور علماء کرام کا مسلک ہے کہ اعمال الدلیلین اولا من اعمال احدہما، یہی بات زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تطبیق کی صورت جاننے کے لیے جو احادیث ہیں ان کا پس منظر یا شان ورود جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شان ورود یا پس منظر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اس کا کوئی خاص ریزن ہے، کوئی خاص سبب ہے، کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کی مناسبت سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ وہ واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد تطبیق کی صورت آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان آدمی کچھ سامان لے کر کے گیا، اس کے بعد یہودی نے اس مسلمان آدمی کو اس کے بدلے میں کچھ دیا، تو مسلمان آدمی نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ یہودی نے کہا لا والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، کیا کہا؟ لا والذی اصطفی موسیٰ علیہ السلام علی البشر، کہ نہیں، اللہ کی قسم ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بشریت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ کس کا فون آ رہا ہے دوبارہ بھائی؟ آفاق، پھر سے تم فون کر رہے ہو کیا؟ تمہارا نمبر 76 ہے نا، 7607231811۔ چلے کسی دوسرے کا نمبر ہے، خیر۔ ابھی تک کہاں پہنچے کہ یہودی اور ایک دوسرے آدمی کے مابین معاملہ ہو رہا ہے۔ یہودی نے اس دوسرے آدمی کو کچھ دیا، دوسرے آدمی نے پسند کیا۔ یہودی نے ڈانٹتے ہوئے اس سے کہا والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، کی قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگوں پر فوقیت عطا کی، تمام لوگوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ ٹھیک ہے، ایک انصار کے آدمی نے اس بات کو سنا اور یہودی کو ایک چاٹا رسید کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا انصاری نے والذی اصطفی موسیٰ علیہ السلام علی البشر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگوں پر فوقیت عطا کرتے ہو، کہتے ہو کہ والذی اصطفی موسیٰ، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کو تم کیسے فوقیت عطا کر سکتے ہو؟ سمجھ گئے نا؟ انصاری نے اس یہودی کو چاٹا کیوں مارا تھا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو فوقیت عطا کر رہا تھا۔ انصاری کا مدعا کیا تھا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ معاملہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لما لطم توجہ، کہ تم نے یہودی کو کیوں مارا اس انصاری سے؟ تو انصاری صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے غصے کا ظہور آپ کے چہرے سے ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے مابین مفاضلت مت کرو۔ یہ ایک واقعہ ہے جس واقعے کے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اور واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر ہم مفاضلت کرتے ہیں اور اس مفاضلہ میں مفضول کی تنقیص کرتے ہیں تو ایسی تنقیص سے شریعت نے منع کیا۔ اگر ہم مفاضلہ کرتے ہیں اور اس مفاضلہ میں
مفضول کی تنقیص لازم آتی ہے تو ایسے مفاضلہ سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اسی پہ محمول کیا جائے گا اس خاص واقعے کی وجہ سے۔ اگر مفضول کی تنقیص ہمارا مقصد نہیں ہے، صرف حقیقت کو بیان کرنا ہے، تو اس صورت میں ہم انبیاء کرام کے درمیان مفاضلہ کر سکتے ہیں، اور جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو پتہ یہ چلا کہ مفاضلت سے جو شریعت نے منع کیا ہے وہ مفاضلت علی سبیل التعصب ہے، یا مفاضلت کی وہ قسم جس سے دوسرے انبیاء کی تنقیص اور شان میں گستاخی لازم آئے۔ لیکن اگر حقائق کو بیان کرنا مقصود ہو تو ایسی صورت میں مفاضلت کر سکتے ہیں۔ یہ تو پہلا شک ہو گیا۔ دوسرا شک یہ ہے کہ جب انبیاء کرام کے درمیان مفاضلت درست ہے تو پھر سب سے افضل یا کون کون سے انبیاء سب سے افضل؟ سب سے افضل علی الاطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد اولو العزم من الرسل۔ اور اولو العزم من الرسل کون ہیں؟ وہ 5 ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نوح، یعنی نوح علیہ السلام بھی اولو العزم من الرسل، و ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی 5 انبیاء ایسے ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ان 5 انبیاء میں سب سے زیادہ افضلیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بعد درجہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ سمجھ گئے شباب؟ اب آگے کل کے درس میں انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے بعد کہا وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ حبیب رب العالمین کا کیا مطلب ہے، اور کیا اس میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا اقرار ہے یا اقرار نہیں؟ تم لوگ بھی سوچ کر کے آنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہتے ہیں نا، تو کیا جو ہم کہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی افضلیت اس میں ثابت ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فوقیت ثابت ہوتی ہے، یا ایک کامن چیز ہے جس کا ہم اقرار کریں؟ ذرا سوچ کر کے آنا۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔